السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ ہندوستان نے جب پاکستان پر حملہ کیا، جارحانہ ایک اٹیک کیا مئی میں 2025 میں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کہ جس پر دنیا دنگ رہ گئی، جو کہ متوقع نہیں تھا، حالانکہ ہندوستان اس پر بات کرتا رہتا تھا اور ایک تھا کہ جی ایک لیوریج ہے، لیکن چونکہ وہ ایسا معاملہ تھا کہ اس کو دنیا مانتی تھی کہ یہ ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہے، اور وہ کیا معاملہ تھا انڈس واٹر ٹریٹی کا، کہ یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے جس کے تحت پاکستان اور ہندوستان بہت سالوں سے، انفیکٹ 1960 آنورڈز 70 سالوں سے یہ پانی جو ہے واٹر شیئرنگ کر رہے ہیں، اور ہر جنگ، جو بھی جنگ ہوئی، جو بھی تعلقات منقطع ہوئے، جو بھی کرائسس آئی، یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو تھی وہ بالکل اپنی جگہ قائم تھی، اور اس کے تحت جو اقدامات تھے، جس طریقے سے واٹر شیئرنگ تھی وہ ہو رہی تھی۔ ہندوستان نے گاہے بگاہے کبھی کوئی ڈیم پاکستان would take it to the court of arbitration، وہاں کچھ نہ کچھ سیٹل ہو جاتا، ہندوستان مانتا، کبھی نہیں مانتا، لیکن جو ہندوستان نے کر ڈالا مئی 2025 میں، اٹیک بھی کیا پاکستان پر اور جارحیت بھی کی، اور دنیا نے دیکھا ہے ہندوستان نے کیا کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ خط لکھ دیا کہ مٹیریل کنڈیشن ہیز چینجڈ، جس کی وجہ سے اب ہم پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹی ہے ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وی آر گوئنگ انٹو ابینس، تو ہندوستان ان ابینس ٹریٹی کا یہ اناؤنس کر کے ٹریٹی سے نکل گئے باہر، اور پھر اس کے بعد حال ہی میں بڑی انہوں نے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس ایسی آئیں جو بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ واٹر ٹیررزم کی طرف ہندوستان جا رہا ہے، اور اقدامات اٹھائے بھی ہیں، اس پر آج ہم تفصیل میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کلائمیٹ چینج کے منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہوں گے، پوچھیں گے ان سے کہ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا معاملہ ہے، تو کانفرنسز پاکستان میں کروانے کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں، تو ان سے بھی بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، اس سے پہلے وی ڈسکس دیٹ ود ہم، ہم نے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے پاس آئیں، اور آپ وہ اکانومسٹ ہیں اور ایکسپرٹ ہیں ان معاملات کے، جو اقتصادی معاملات ہیں بڑے غور سے دیکھتے ہیں، بڑے قریب سے فالو کرتے ہیں، ہی از اے رائٹر، ہی از آلسو بین این اینکر۔ تو ہم نے کہا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے کہیں، ایک تو ان کو مبارک دیں، کیونکہ وہ بہت شکایت کر رہے تھے کہ جو تیل کی قیمت ہے وہ جتنی حکومت نے کم کی اس سے بہت زیادہ کم ہونی چاہیے، بہرحال کم ہونی چاہیے۔ تو لگتا ہے حکومت نے ان کی بات سن لی، اور جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ 1 روپے شاید 50 یا 57 پیسے کم ہوئی ہے۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ از ہی ناؤ پلیزڈ ود دس ڈیسیژن۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تو جی لیجئے، پھر حکومت نے بات مان لی آپ کی۔ جی نسیم، مبارکباد بالکل بنتی ہے، لیکن وہ 2 تجوریوں کی بنتی، ایک حکومتی تجوری ہے اور دوسری تجوری ہے جو تیل کمپنی کی تجوری۔ دیکھیے، معاملات اتنے پیچیدہ نہیں ہیں جتنے بنا کے پیش کیے جاتے ہیں۔ 3 زمینی حقائق آپ نے صرف دیکھتے ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خطے میں جنگ سے پہلے تیل کی قیمت تقریباً $70 کی فی بیرل، یہ پہلی حقیقت ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ جب $70 عالمی منڈی میں قیمت تھی تو پاکستان کے اندر 257 روپیز لیٹر کا پیٹرول بک رہا تھا۔ تیسری حقیقت یہ ہے کہ اب جو تیل کی قیمت ہے عالمی منڈی میں وہ تقریباً 65-67 ڈالر پہ چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ سے پہلی کی قیمت سے کم ہے جی۔ یہ 3 حقائق ہیں۔ اب نتیجہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ قیمتیں جو حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ جس تیزی سے چڑھیں گی اسی تیزی سے چڑھائی جائیں گی، اور جس تیزی سے نیچے آئیں گی اسی تیزی سے پورا کا پورا فائدہ جو ہے وہ عوام کو پہنچایا جائے۔ تو 257 جنگ سے پہلے، اور اب تو جنگ سے پہلے کی عالمی منڈی کی قیمت جو ہے اس سے مزید گر گئی ہے، لیکن ہمارے ہاں تقریباً 45 روپے کا فرق پڑ رہا۔ تو مبارکباد ان کی بنتی ہے کہ یہ 45 روپے اس کی جیب میں جا رہے ہیں۔ اب 45 روپے تو فی لیٹر بنتا ہے۔ پیٹرول تقریباً 10 سے 11 ارب لیٹر ہم سالانہ استعمال کرتے ہیں، تو یہ نسخہ ہے تقریباً 500 ارب روپے کا
سالانہ کی بنیاد کے اوپر. تو مبارکباد ان کو دیں کہ یہ 500 ارب روپیہ کس کو مل رہا ہے, اس کی ڈویژن کیا ہے, حکومت کے خزانے میں کتنا جائے گا اور تیل کی کمپنی کے خزانے میں. اچھا دیکھیں جی فاروق, اس میں دو تین چیزیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ آپ نے جو 500-600 ارب روپے کی بات کی وہ تو ایک پورے سال پہ محیط ہے نا یہ تو. آئی مین آر وی ازیومنگ کہ یہ جو قیمت ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور جو اب حکومت نے کی ہے وہ قیمت ایسی ہی رہے گی فار اے ہول ایئر, اور اس میں جو فائدہ ہے تو وہ میرا خیال ہے شاید کیلکولیشن مناسب بنتی ہے گیون دا فیکٹ کہ وی ڈونٹ نو کب کم ہو کب زیادہ ہو. آپ کو خود سے اپنے بجٹ میں بتا رہی ہے کہ انہوں نے 1.7 خرب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں اکٹھا کرنا. یہ تو حکومت آپ سے بتا رہی ہے, اور اس سال انہوں نے اپنی حد جو رکھا تھا پچھلے سال کا اس کو بھی کراس کیا ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں. اب یہ بنتا کیا؟ دیکھیے جو لاسٹ سینسس ہم نے پاکستان میں دیکھا تھا اس میں تقریباً 3 کروڑ پاکستانی خاندان بستے ہیں, 30 ملین فیملی. اب 1.7 خرب روپیہ تو حکومت خود سے بتا رہی ہے, میں کیلکولیشن نہیں کر رہا ہوں, سالانہ کی بنیاد پہ حکومت بتا رہی ہے, اس نے بجٹ میں یہ پروویژن رکھی ہے 1.7 خرب روپیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایوری پاکستانی فیملی would have to come up with 55,000 rupees this year. یہ حکومت بتا رہی ہے آپ کو. اچھا جی فاروق یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ سے پہلے بھی بات ہوتی رہی اس پہ تو اب بات آ کے رک جاتی ہے پیٹرولیم لیوی پہ, تو کیا ہم یہ مطلب بات ہو رہی ہے کہ بین الاقوامی تیل کی قیمت بڑھی پھر کم ہوئی, لیکن اس سے قطع نظر بات آ جاتی ہے لیوی پہ. تو اگر لیوی پر بات آ رہی ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ ہم یہ سمجھے کہ حکومت جو اس کے خزانے میں پیسے کی کمی ہے تو وہ اس سے اپنا خزانے میں پیسے ڈال رہی ہے. پلیز یہ لوگوں کو, ویورز کو ایکسپلین کیجئے گا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیٹرولیم لیوی ہم جس طرح حکومت بڑھا رہی ہے اگر بڑھائی چلی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عالمی منڈی میں قیمت گرے گی اور اس قیمت کے گرنے کے نتیجے میں دنیا بھر میں مہنگائی کی شرح میں کمی آئے گی, وہ ایفیکٹ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. دیکھیے اگر آپ نے پیٹرولیم لیوی اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے تو پھر وہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس لحاظ سے نہیں گرے گی جس لحاظ سے باقی دنیا میں. اچھا تو یہ ٹرینڈ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے اس وقت کہ یہ حکومت خود سے ٹرینڈ بنا دیا اس نے نہیں بن گیا ہے؟ یہی میں کہہ رہی ہوں, ٹرینڈ آپ کو یہی نظر آ رہا ہے. یہ سولیڈیفائی ہو گیا ہے, یہ امبیڈ ہو گیا, یہ ہمارے بجٹ کا حصہ بن گیا ہے. اس سے پرابلم کیا آتی ہے ندیم؟ اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو 1.7 خرب روپیہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں پیٹرول پمپ نے اکٹھا کرنا ہے وہ صرف پیٹرول پمپ تک نہیں رہتا, وہ آپ کے اور میرے اور عام پاکستانی کے کچن میں آ جاتا ہے, اور کچن میں پھر وہ آپ کو نظر آتا ہے, آپ کی سبزی کی قیمت میں نظر آتا ہے, آپ کو گوشت کی قیمت میں نظر آتا ہے, آپ کو بجلی کی قیمت میں نظر آتا ہے. تو یہ بیکمز پارٹ اینڈ پارسل آف ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف. یہ اس کا بڑا خطرناک ایسپیکٹ ہے پیٹرولیم لیوی کا. تو اس کا مطلب کہ نہ کہ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ کچن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, اس کا مطلب کہ آپ جو ہمیشہ رونا روتے ہیں ٹیکسٹائل والے, یہ تمام انڈسٹریلسٹ کے جی قیمت جو ہے پیٹرولیم کی مہنگی ہے اور ممالک کے بنسبت, تو اس کا مطلب کہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کمپیٹیٹو نہیں ہو سکتے. ڈز دیٹ آلسو اپلائی ٹو آل دس؟ جی جیسے میں نے کہا ایوری ایسپیکٹ آف پاکستانی لائف, چاہے آپ گھر میں رہتے ہوں, دکان میں رہتے ہوں, دفتر میں رہتے ہوں, آپ کو فیکٹری چلاتے ہوں, یہ پیٹرولیم لیوی تو پیٹرول پمپ سے باہر نکل کے یہ ہر ایسپیکٹ میں گھس جاتی اور اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دیتی. اور پھر اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے, اب اس کو میں اردو میں کیا کہوں کہ ظالمانہ ٹیکسیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی آمدن بڑھتی چلی جائے گی اس کے اوپر اس کا بوجھ کم ہوتا جائے گا, اور جس پاکستانی کی آمدن کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے اس کے اوپر اس کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے, پرپورشنیٹلی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. دس از ناٹ جسٹ ٹیکسیشن, دس از ریگریسو ٹیکسیشن. اور پھر دیکھیے تیل کا جھٹکا تو جنگ کے دوران ہم سب نے برداشت کیا, لیکن اب یہ تیل کا جھٹکا نہیں رہا, اب یہ ٹیکس کا جھٹکا بن گیا.
टैक्स का बन गया और पॉवर्टी लाइन के नीचे अब कहते हैं कि कोई कहता है 29%, कोई 39%, तो वो भी एक मामला है, इसका उस पर भी असर होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ये एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते नाज़रीन ज़रूर हुकूमत से किसी को लेके आएंगे, बिकॉज अगर फ़ारूक सलीम साहब जो कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं, और वाई टू डाउट हिम, गवर्नमेंट की तरफ से इसका रिस्पॉन्स ज़रूर लेंगे। वो कह रहे हैं कि जी कहने की बात तो तेल की कीमतें जो इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन असल में हुकूमत जो है वो उसको तिजोरी को भर रही है, क्योंकि उसके पास इट क्लेम्स इट इज़ शॉर्टेज ऑफ फंड्स। नाज़रीन, अब हम ब्रेक लेते हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब, आपने हमसे बात की। ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब होंगे टू डिस्कस द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया का एटीट्यूड क्या उसकी तरफ।